بس 3 گھنٹے اور انتظار، پھر ہوگی رنگ برنگی پتنگوں کی بہار۔ بسنت میلہ پوری آب و تاب سے سجنے کو تیار۔ رات 12 بجے سے شروع ہوگی بوکاٹا کی گونج۔ لاہور میں جوش و خروش آسمان پر، چھتیں سج گئیں، خوابوں کا انتظام اور موسیقی کا بھی ہوگا تڑکا۔ بیرون ملک سے بھی لوگوں کی آمد جاری۔ اندرون لاہور رات کو دن کا سما، زبردست گہما گہمی، پتنگ اور ڈور کی دھڑا دھڑ خریداری، من پسند پتنگوں کی تلاش۔ جگمگاتی لیزر پتنگیں مرکز نگاہ۔ 4 روز میں 1 ارب 20 کروڑ کی ڈور اور گڈیاں فروخت۔ دکانداروں کے لیے آرڈر پورے کرنا مشکل۔ کے بارے میں صرف سنا ہی تھا تو، لیکن اب پہلی دفعہ 25 سالوں بعد آئی ہے تو اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہم تیاریاں وغیرہ کر رہے ہیں تو کافی ایکسائٹیڈ ہے۔ بسنت پہ ٹریڈیشنل پہننا از دا بیسٹ آپشن۔ فل اپنا پنجابی کلچر اندر سے نکالیں۔ بسنت کا ایونٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اٹ فیلز لائک اے چاند رات۔ لاہور ہے بھی ایسے ہی سجا ہوا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عید ہے۔ مے بی شلوار قمیض یا پھر فرشی شلوار سیٹ تھوڑا سا برائٹ کلرز میں تو that would be there. I love wearing colors. Generally مجھے colors پہننے بہت پسند ہے, so I think I'll opt for a bright color. نئی نسل پہلی بار بسنت کی رونق دیکھنے کے لیے بےتاب. جنزی کے لیے بسنت نیا تجربہ. جوش و خروش عروج پر, ہر طرف خوشیوں کی بہار. گڈیاں اڑائیں گے, پیچ لڑائیں گے. لاہوری کڑیاں بسنتی رنگ پہننے کو بے قرار. بسنت فیسٹیول پر لاہور شہر 3 زونز میں تقسیم. حساس مقامات پر پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی. دھاتی اور کیمیکل ڈور کا استعمال سختی سے ممنوع. پائلٹس محتاط رہیں. سول ایویشن اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا. نہیں, بسنت پہ بائک بند نہیں ہے. بسنت پہ اگر آپ نے سیفٹی راڈ نہیں لگایا ہوا تو بائک ہم بند کریں گے. پلیز اپنی سیفٹی کے لیے, اپنی سلامتی کے لیے آپ پلیز سیفٹی راڈ لگائیں. تھینک یو. کسی بھی کیمپ پہ آپ جائیں گے آپ کا مفت سیفٹی راڈ لگ جائے گا. یہ آپ کی اپنی سلامتی کے لیے, مجھے آپ کی پرواہ ہے. خوشیوں بھرا تہوار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لبرٹی چوک کا دورہ. بسنت کی تیاریوں کا جائزہ. شہریوں سے گپ شپ, تصاویر بنوائیں. موٹر سائیکل سوار کو سیفٹی راڈ لگانے کی ہدایت. آپ کا کام نظر آتا ہے, خواہشہ آپ ہمارے شہر آ جائیں. کراچی سے آنے والے شہریوں کی بات چیت. مریم نواز موچی گیٹ بھی گئیں. بسنت کی اجازت ملنے پر بہت پرجوش ہیں. شہری کی گفتگو. بسنت کے رنگ سما کے سنگ. زمین سے فلک تک ہوگی رنگوں کی برسات. نفرتوں کی ڈور ٹوٹے گی, دل سے دل ملیں گے. 6, 7 اور 8 فروری کو سما ٹی وی اور سما ڈیجیٹل آپ کی خوشیوں میں شریک. شہر کے کونے کونے سے بسنت فیسٹیول کی سب سے بڑی کوریج دکھائے گا سما, اور دیکھے گا پورا پاکستان. بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسی زبان میں جواب دیں گے. ہر محاذ پر نہ بھولنے والا سبق ملے گا. وزیر اعظم کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا, مارکہ حق نے کشمیر کاز کو دنیا بھر میں زندہ کر دیا. ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت نے اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی تیز کر دی. کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو بھارتی جہازوں کا کیا تھا. مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان. تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ. مظفر آباد میں عالمی معیار کی دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان. افواج پاکستان روایتی اور ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار. پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی, اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. ہندوتوا اقدامات کشمیریوں کی آزادی کی خواہش ختم نہیں کر سکتے. دیرینہ مسئلہ کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. یوم یکجہتی کشمیر پر فیلڈ مارشل کا مظفر آباد کا دورہ. یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. فیلڈ مارشل کا اگلے مورچوں کا دورہ. فرنٹ لائن پر تعینات جوانوں سے ملاقات. بلند حوصلے کی تعریف. پوری قوم یک زبان, کشمیر بنے گا پاکستان. مثالی یکجہتی کا اظہار. یوم یکجہتی کشمیر پر کراچی سے خیبر, گلگت سے گوادر تک ایک ہی آواز. اسلام آباد کے چائنا چوک سے ڈی چوک تک ریلی. وفاقی وزراء, ارکان پارلیمنٹ اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. مظفر آباد میں کوہالا پل, منگلا پل اور دیگر مقامات پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر. 1 منٹ کی خاموشی. بھمبر, وادی نیلم اور گریس ویلی میں بھی ریلیاں. لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کی ریلی. فیصل آباد, ملتان, کراچی, پشاور,
کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ریلیاں. ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت, سوات, سوابی, لنڈی کوتل میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی. بلوچ قوم بھی کشمیری بھائیوں سے محبت میں پیش. جعفر آباد, نصیر آباد اور دیگر شہروں میں بھی تقریبات. ISPR کا یوم یکجہتی کشمیر پر ترانہ جاری. سیاسی قیادت کا کشمیریوں کی اخلاقی, سفارتی, سیاسی حمایت جاری رکھنے کا عزم. صدر مملکت آصف علی زرداری نے پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری قرار دے دیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا, بھارت عرشے ہتھ کنڈوں سے حق خود ارادیت نہیں دبا سکتا. وفاقی وزیر اور صدر IPP عبدالعلیم خان بولے, بھارتی تسلط کو نہ پہلے تسلیم کیا نہ ہی کبھی کریں گے. سندھ, پنجاب, KP اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کا بھی اظہار یکجہتی. فتنہ ہندوستان کا سر کچلنے کا مشن. بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل. مزید بھارتی اسپانسرڈ 41 دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے. ہلاک ہم دشمنوں کی تعداد 216 ہو گئی. ISPR کے مطابق پنجگور اور ہرنائی میں 29 جنوری کو آپریشن شروع کیا گیا. دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو تباہ کر دیا. غیر ملکی ساختہ اسلحہ, دھماکہ خیز مواد کا بڑا ذخیرہ برآمد. وطن کا دفاع کرتے ہوئے فورسز کے 22 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا. بزدلانہ حملوں میں 36 معصوم شہری بھی شہید. دہشت گرد حملوں کے بعد کوئٹہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن. 100 مشکوک افراد گرفتار. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے, انٹرنیٹ سروس آج بحال ہو جائے گی. بورڈ کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے. آپریشن رد الفتنہ شرپسندوں کے لیے واضح پیغام. پاکستان کی وحدت, فتنہ انگیزی کی ہر کوشش کا مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. پاکستان کے خلاف اٹھنے والا ہر ہاتھ قانون کے مطابق پوری طاقت سے توڑ دیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا 2 ٹوک پیغام. پاکستان کی معاشی میدان میں اونچی اڑان. پاکستان اور ازبکستان کا تجارت $2 ارب تک لے جانے پر اتفاق. سائنس, تعلیم, IT, ادویہ سازی سمیت 29 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط. دفاعی شعبے میں تعاون کے لیے ایکشن پلان کی دستاویز کا تبادلہ. وزیر اعظم کی ازبک صدر کو سب سے بڑے سول اعزاز نشان پاکستان پر مبارکباد. کہا, 2 طرفہ تجارت میں اضافے کا پروٹوکول معاشی تعاون کے لیے اہم سنگ میل. 5 سال کے پلان کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کی جائیں گی. ازبک صدر کا شاندار میزبانی پر اظہار تشکر. کہا, پاکستان قریبی دوست اور قابل اعتماد شراکت دار ہے. مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھائیں گے. ازبکستان کے صدر کا پاکستان آمد پر شایان شان استقبال. پاک ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں کی معزز مہمان کو فضائی سلامی. وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کی ملاقات. معزز مہمان کو مقامی دفاعی پیداوار اور صنعتی ترقی پر بریفنگ. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دفاعی اور صنعتی تعاون بڑھانے پر اتفاق. ازبک صدر کا GIDS کا بھی دورہ. دفاعی مصنوعات اور جدید ٹیکنالوجی کا معائنہ. شکریہ پاکستان. بنگلہ دیش کا اظہار یکجہتی. کھیل کے میدان میں تعلقات کی نئی مثال قائم. T20 ورلڈ کپ میں بھارت سے نہ کھیلنے پر پاکستان سے اظہار تشکر. مشیر کھیل بنگلہ دیش نے کہا, وزیر اعظم پاکستان نے بنگلہ دیش کو نکالے جانے پر بھارت کا بائیکاٹ کیا. یہ بالکل مناسب فیصلہ ہے. آصف نظرل کا رد عمل. سوشل میڈیا پوسٹ کا آغاز شکریہ پاکستان لکھ کر کیا. بھارت کا دوہرا معیار بے نقاب. کرکٹ ایوانوں میں کھلبلی. سابق انگلش کپتان ناصر حسین ICC پر برس پڑے. سخت سوال اٹھایا, اگر بھارت وینیو بدلنے کا مطالبہ کرتا تو کیا ICC اسے باہر کر دیتی؟ بنگلہ دیش اور پاکستان کو بھی انڈیا کی طرح ڈیل کرنا ہوگا. PCB نے بنگلہ دیش کا ساتھ دے کر اچھا کیا. پاکستان اور بنگلہ دیش کو دبائیں گے تو کرکٹ تباہ ہو جائے گی. T20 ورلڈ کپ کے رنگ ستاروں کے سنگ. کولمبو میں کیپٹنز کارنیول کی یادگار شام. دنیا بھر کے کپتان ایک سٹیج پر. مسکراہٹیں, مسافے اور دوستانہ گپ شپ. تمام کپتانوں کی پریس کانفرنس. سلمان آغا بولے, ورلڈ کپ جیتنے کی سوچ کے ساتھ شری لنکا آئے ہیں. بھارت سے متعلق حکومتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں. میگا ایونٹ کا افتتاحی میچ ہفتے کو پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان ہوگا. کولمبو میں گرین شرٹس کی تیاریاں پھر متاثر. بارش کے باعث پریکٹس سیشن روک دیا گیا. مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے اچھی خبر. امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کل مسقط میں ہوں گے. سٹیو وٹکوف اور عباس عراقچی مقامی وقت کے مطابق 10 بجے ملیں گے. انتظامات کرنے پر ایران کا عمانی بھائیوں سے اظہار تشکر. ایران کو 3 سال کے یورینیم افزودگی روکنے پر آمادہ کیا جائے گا. قطر, ترکی اور مصر کا مذاکرات کے لیے فریم ورک پیش. ایران نہیں چاہتا امریکہ اس پر حملہ کرے. تہران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب.